अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज से हम अपने इस चैनल फैज़ान हदीस टीवी पर एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आएँ कुरान सीखते हैं। इस सिलसिले के अंदर हम कुरान पाक को सही तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना सिखाएंगे। अगर आप भी कुरान पाक को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस सिलसिले में शामिल हो जाइए। हम रोज़ाना के तौर पे कुरान पाक पढ़ने की एक वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड किया करेंगे जो आपको दिन 12 बजे मिल जाया करेगी। 12 बजे हमारे इस चैनल पर अपलोड हो जाया करेगी। आप रोज़ाना उस वीडियो को देखें और जिस तरह वीडियो के अंदर कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाए आप भी उसी तरह पढ़िए। इंशाअल्लाह आप भी कुरान पाक सही तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए आज हम सबसे पहला अपना सबक शुरू करते हैं जिसका नाम है हरूफ मुफरदात। हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 हैं, 29 हैं। हरूफ मुफरदात को तजवीद व किरात के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें, उर्दू तलफ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे, ते, से, हे, खे, तोएं, जोएं वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि बा, ता, सा, हा, खौ, तो, वा पढ़ें। इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और वो ये हैं खा, सौद, दौद, तो, वा, गैन, क़ाफ। इनका मजमुआ खस्सा दग़तिन क़िज़ है। होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। इन 3 हरूफ जा, सीन, सौद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं। अब हम पढ़ना सीखेंगे कि हमने किस तरह इस तख्ती को पढ़ना है। अलिफ, बा, थोड़ा सा इसको खींचना है एक अलिफ की मिकदार में। एक अलिफ की मिकदार किस तरह होगी, आप मुट्ठी को बंद करके शहादत वाली जो उंगली है उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएं और इस तरह पढ़ें बा। जब उंगल सीधी हो जाए तो वहाँ पे आवाज़ को रोक दें। इसी तरह आगे ता है, इसको भी इसी तरह मुट्ठी को बंद करें और शहादत वाली उंगली को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। ता, फिर है सा, सा, ठीक है। यहाँ सा के अंदर सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो इसको आपने जब पढ़ना है तो अपनी ज़ुबान की जो नोक है उसको ऊपर के दांतों के साथ लगाकर पढ़ेंगे तो फिर सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। फा, जीम, जीम जिसके ऊपर ये देखें ये जज़म है, ठीक है, जिसके ऊपर ये मद जो है जिसके ऊपर ये मद हो, इसको उस लफ्ज़ को आपने 5 अलिफ तक खींच के पढ़ना है। जिस तरह हमने सा को 1 अलिफ किया, मुट्ठी को बंद करके एक उंगल को खोला आहिस्ता आहिस्ता, तो हमने इनको 5 उंगलियां इसी तरह करके मुट्ठी की खोलनी है। जैसे जीम, ठीक है, 5 उंगलियां खुल जाएं तो आवाज़ को ख़त्म कर देना है। उसके बाद है हा। हा जो है ये हलक के दरमियान से अदा होती है। हा और हा इन दोनों के अंदर फ़र्क करना है, इनको हा नहीं पढ़ना, ठीक है, दोनों के अंदर फ़र्क करना है। तो हलक जो है हलक के दरमियान से ये हरूफ अदा होता है हा वाला, तो इसके अंदर और इस हा के अंदर आपने फ़र्क करना है। तो इसको हम पढ़ेंगे
حا، پھر ہے خا. یہ خا حروف مستعلیہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پر پڑھنا ہے. یہ اوپر ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، یہ دیکھیں حروف مستعلیہ. تو اس کو ہم پڑھیں گے خا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دال. دال کے اوپر بھی مد ہے، تو اس کو بھی ہم 5 الف تک کھینچیں گے. دال. پھر ہے لال. اب لال اور زا، ان کے اندر ہم نے فرق کرنا ہے. اس کو زال نہیں پڑھنا تاکہ سیٹی کی آواز نہ آئے. ٹھیک ہے، تو سیٹی کی آواز کس طرح نہیں آئے گی؟ جس طرح ہم نے سا کو پڑھا، اسی طرح ہم اپنی زبان کی نوک کو اوپر دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو پھر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. جیسے پڑھیں لال. آگے ہے را، زا. ٹھیک ہے، زا کے اوپر اچھی طرح سے سیٹی کی آواز آنی چاہیے. زا. پھر ہے سین. اس کو بھی 5 الف تک کھینچنا ہے. سین. پھر ہے شین. اس کو بھی 5 الف تک. شین. پھر ہے صاد. صاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے. اس کو بھی ہم 5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے. صاد. آگے ہے ضاد. یہ بھی حروف مستعلیہ ہے. اس کو بھی ہم پر کر کے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ضاد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تو. یہ تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کو بھی ہم ہر حالت میں پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. تو. پھر ہے ضا. اس ضا کے اندر بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ضا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے جس طرح سا اور لال پڑھا، اس کو بھی ہم ویسے ہی زبان کی نوک کو اوپر دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو پھر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. تو اس کو پڑھیں گے ضا. پھر عین ہے. عین کو بھی ہم 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. عین. یہاں پہ یاد رکھیے عین اور حمزہ، ان دونوں کے اندر فرق کرنا ہے. پڑھتے وقت یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم عین پڑھ رہے ہیں یا حمزہ پڑھ رہے ہیں. عین کو عین نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، عین پڑھنا. عین یہ حلق کے درمیان سے، جس طرح ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح حلق کے درمیان سے عین بھی ادا ہوتا ہے. تو عین اور حمزہ، عین اور حمزہ، ان دونوں کے اندر فرق کرنا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے عین. پھر ہے غین. غین جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حروف ہے. تو اس کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے اور 5 الف تک پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. غین. اور اس کے آگے ہے فا. فا. قوف. قوف ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ پر کر کے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. اور اس کے اوپر بھی مد ہے تو ہم اس کو 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. قاف. اس کے بعد ہے کاف. قاف اور کاف، ان دونوں کے درمیان ہم نے فرق کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم فرق نہیں کریں گے، قاف کو ہم کاف پڑھتے رہیں گے تو پھر اس طرح الفاظ کے جو معنی ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم قرآن پاک ثواب کی نیت سے پڑھیں تو ہمیں گناہ ملے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں الفاظ میں صحیح طور پر، واضح طور پر فرق کرنا ہے. قاف اور کاف،
ان دونوں میں فرق کرنا ہے. اس کو قوف اور یہ کاف. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. کاف. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان فرق ہو گیا. قوف کاف, قوف کاف. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے لام. ہم لام کو بھی 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لام. پھر ہے میم. میم کو بھی 5 الف تک, کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے. جس حرف کے اوپر بھی اس تختی میں مد آئے اس کو 5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. میم. آگے ہے نون. اس کو بھی 5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. نون. آگے ہے واو. اس کو بھی ہم 5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. واو. پھر ہے ہا. ٹھیک ہے, ہا اور ہا دونوں میں فرق کرنا ہے. میری آواز سنیں. ہا اور ہا, ہا ہا, ہا ہا, دونوں میں فرق ہے. تو آپ نے بھی فرق کرنا ہے. جو یہ ہا ہے یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے, اور یہ جو ہے یہ حلق کے نیچے حصے سے ادا ہوتی ہے. ہا. ٹھیک ہے, اور آگے ہے حمزہ. حمزہ. ٹھیک ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا, اس کو پڑھنا حمزہ, حمزہ. آگے ہے یا. اس کو پڑھیں گے یا. تو ناظرین, آج کی یہ ہماری تختی تھی جس کا نام ہے حروف مفردات. جس طرح میں نے اس ویڈیو میں آپ کو پڑھنا سکھایا ہے, آپ اسی طرح ویڈیو کو سن سن کر پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح الفاظ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ, دوسرے سبق کے ساتھ. تو ہماری روزانہ یہ قرآن پاک پڑھنے والی ویڈیو 12 بجے, دن کو 12 بجے اپلوڈ ہو جایا کرے گی. آپ روزانہ 12 بجے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیں گے تو ہم روزانہ جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. لیٹرین جی نا